السلام علیکم۔ آج منگل ہے، نومبر کی 16 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور چینی رہنما شی جن پنگ نے پیر کو ایک ورچوئل میٹنگ کی۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ملاقات میں سنکیانگ، تبت اور ہانگ کانگ میں چین کے انسانی حقوق کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے بحری جہازوں کے لیے نقل و حرکت کی آزادی اور وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی کارکنوں اور کاروباری اداروں کو چین کے غیر منصفانہ تجارتی اور اقتصادی طریقہ کار سے تحفظ دینے کی ضرورت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بیان میں تائیوان کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور بائیڈن نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ ایک چین پالیسی پر قائم ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ امریکہ آبنائے تائیوان میں امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی یک طرفہ کوششوں کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ طالبان نے اتوار کو ایک فوجی پریڈ میں امریکی ساختہ بختر بند گاڑیوں اور روسی ہیلی کاپٹروں کی نمائش کی، جس میں یہ بات ظاہر کی گئی کہ اس کی فوج ایک باغی قوت سے کس طرح ایک باقاعدہ فوج میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ وزارت دفاع کے ترجمان عنایت اللہ خوارزمی نے بتایا کہ پریڈ حالیہ دنوں میں تربیت پانے والے سپاہیوں کی گریجویشن تقریب کی مناسبت سے کی گئی۔ مشقوں میں درجنوں امریکی ساختہ N-117 قسم کی سیکیورٹی کی بختر بند گاڑیاں شامل تھیں جو کابل کی سڑک پر کم رفتار سے گزریں، جبکہ اس دوران Mi-17 ہیلی کاپٹر اوپر فضا میں چوکسی کے لیے موجود تھے۔ متعدد فوجیوں نے امریکی ساختہ ایسالٹ رائفلیں اٹھا رکھی تھیں۔ طالبان حکام نے کہا ہے کہ اب نئی فورس کے لیے افغان نیشنل آرمی سے تعلق رکھنے والے پائلٹ، میکینکس اور دیگر شعبوں کے ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں گی، جنہوں نے جنگجوؤں کے روایتی افغان لباس کی جگہ روایتی فوجی وردی بھی پہننا شروع کر دی ہے۔ اسپیشل انسپکٹر جنرل پولیس برائے افغان تعمیرات 9 سیگار کی گزشتہ سال کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی حکومت نے سن 2002 سے 2017 تک $28 ارب سے زائد مالیت کی دفاعی اشیاء اور خدمات افغان حکومت کو فراہم کی تھیں، جن میں اسلحہ، بارود، گاڑیاں، نائٹ ویژن ڈیوائسز اور نگرانی کے نظام شامل تھے۔ افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی تھامس ویسٹ نے پیر کو ماسکو میں اپنے روسی ہم منصب سے افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ تھامس ویسٹ نے ٹویٹ کیا کہ افغانستان میں مشترکہ مفادات اور طالبان کو بین الاقوامی برادری کے ساتھ وعدوں کو پورا کرنے کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغانستان کے لیے ایران کے خصوصی نمائندے حسن کاظمی قومی نے اپنے دورہ افغانستان کے دوران طالبان حکام سے ملاقات کی ہے۔ وہ پیر کو کابل پہنچے تھے۔ وہ علاقائی مسائل، ایران میں افغان مہاجرین، انسانی امداد اور افغانستان میں ایک جامع حکومت کی تشکیل پر بات چیت کر رہے ہیں۔ افغان تجزیہ کاروں کے خیال میں ایران کی سب سے بڑی تشویش افغانستان میں داعش خراسان کی موجودگی ہے۔ ایک افغان تجزیہ کار توریک فرہادی کا کہنا ہے کہ منشیات اور افغان مہاجرین کی ایران میں نئی آمد بھی ان خدشات میں سے ایک ہیں جو ایران کو افغانستان کے بارے میں لاحق ہیں۔ وہ اپنے 3 روزہ دورہ کابل کے دوران طالبان کے وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور دیگر حکام سے ملاقات کریں گے۔ ادھر بریشنا کمپنی نے کہا ہے کہ وہ ایران سے مزید بجلی خریدے گی۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل افغانستان کی صورتحال پر کل ایک اجلاس کر رہی ہے، جس میں افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیونس ارکان کو صورتحال سے آگاہ کریں گی۔ یہ اجلاس بدھ 17 نومبر کو نیو یارک میں مقامی وقت کے مطابق 3 بجے منعقد ہوگا۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان کا کہنا ہے کہ حکومت نے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اتحادی جماعتوں کے تحفظات دور کر دیے ہیں، اور یہ کہ اصلاحات کے حوالے سے قانون سازی میں زیادہ تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا
کہ حکومت انتخابی اصلاحات اس لیے چاہتی ہے کہ ہر عام انتخابات کے بعد دھاندلی کا شور نہ ہو۔ پاکستان میں حکمراں جماعت تحریک انصاف نے انتخابی اصلاحات سمیت اہم قانونی بلوں کی منظوری کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بدھ کو اعلان کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سے متعلق الزامات پر یہ خبر چھاپنے والے جنگ اور جیو گروپ کے سربراہ میر شکیل الرحمان، صحافی انصار عباسی اور گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم کو شو کاز نوٹس جاری کر کے 7 روز میں جواب جمع کروانے کی ہدایت کر دی ہے۔ ہندوتوا پر تنقید کرنے کی وجہ سے سینئر کانگریس رہنما اور سابق مرکزی وزیر سلمان خورشید کے خلاف پرتشدد احتجاج ہو رہا ہے۔ حال ہی میں منظر عام پر آنے والی ان کی کتاب سن رائز اوور ایودھیا کے خلاف دائیں بازو کی جماعتوں کی جانب سے سخت رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ہندوتوا کا موازنہ داعش اور بوکو حرام جیسی انتہا پسند تنظیموں سے کیا ہے۔ اس پر احتجاج کرتے ہوئے نینی تال میں واقع ان کے مکان پر حملہ کر کے اسے نذر آتش کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں پولیس نے 21 افراد کے خلاف کارروائی کی ہے۔ بی جے پی کا الزام ہے کہ سلمان خورشید نے یہ موازنہ اس لیے کیا ہے تاکہ مسلمانوں کے ووٹ کانگریس کو مل سکیں۔ کانگریس پارٹی نے حملے کی مذمت کی ہے۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ سلمان خورشید کو ایسا موازنہ نہیں کرنا چاہیے تھا، جبکہ بعض دوسرے مبصرین کہتے ہیں کہ ہندوتوا نواز عناصر نے ان کے گھر پر حملہ کر کے ان کی بات کو سچ ثابت کر دیا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں رات بھر جاری رہنے والی ایک جھڑپ کے دوران سیکیورٹی فورسز نے 2 مشتبہ عسکریت پسندوں اور ان کے ایک مبینہ اور گراؤنڈ ساتھی کو ہلاک کر دیا ہے۔ تصادم میں ایک شہری بھی مارا گیا۔ ایک اعلیٰ پولیس عہدیدار وجے کمار نے منگل کو نامہ نگاروں کو بتایا کہ یہ ابھی واضح نہیں ہے کہ شہری محمد الطاف بٹ ان کے بقول دہشت گردوں کی طرف سے چلائی گئی گولیوں کا شکار ہوا یا پھر سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ کی زد میں آ گیا۔ لیکن ہلاک شدہ شہری کے لواحقین نے الزام لگایا ہے کہ اسے سیکیورٹی فورسز نے جھڑپ کے دوران ایک انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا تھا۔ متوفی کی بھتیجا سائمہ بٹ نے صحافیوں کو بتایا کہ میرے چچا کو قتل کیا گیا ہے۔ انہیں ایک فرضی جھڑپ کے دوران انسانی ڈھال بنایا گیا۔ دوسرے شہری مدثر گل کے اہل خانہ نے بھی پولیس کے دعوے کی سختی سے تردید کی ہے اور کہا ہے کہ وہ ایک عام شہری تھے جن کا عسکریت پسندوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ پولیس عہدیدار وجے کمار نے بتایا کہ واقعے کی چھان بین کے لیے ایک ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس کی قیادت میں خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی جا رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جس عمارت میں ان کا انکاؤنٹر پیش آیا وہاں عسکریت پسندوں نے ایک ہائی ٹیک کمین گاہ قائم کر رکھی تھی، جہاں سے پولیس نے کئی موبائل فون اور کمپیوٹر برآمد کر لیے ہیں۔ پاکستان نے سری نگر میں ہونے والی ان ہلاکتوں کو ماورائے عدالت قتل کے واقعات قرار دے کر ان کی مذمت کی ہے۔ اسلام آباد میں جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ماورائے عدالت ہلاکتیں غیر قانونی گرفتاریاں، روزانہ ہراساں کرنا اور بنیادی آزادیوں پر قدغنیں عائد کرنا جموں و کشمیر میں ایک معمول بن گیا ہے۔ بیان کے مطابق اس سال 1 اکتوبر سے لے کر اب تک کم سے کم 25 کشمیریوں کو ایسے واقعات میں ہلاک کیا جا چکا ہے۔ سعودی عرب نے ڈاکٹروں، علماء، اساتذہ سمیت بہت سے غیر ملکی ماہرین کے گروپ کو شہریت دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس طرح سعودی عرب دوسرا خلیجی ملک بن جائے گا جس نے اس سال اپنے ملک کی شہریت کا دروازہ غیر معمولی مہارت رکھنے والے غیر ملکیوں کے لیے ایک سرکاری پروگرام کے تحت کھول دیا ہے۔ جمعرات کو جاری ہونے والے ایک شاہی فرمان میں دنیا بھر کے غیر معمولی صلاحیت کے حامل افراد اور ماہرین کو شہریت دینے کا اعلان کیا گیا ہے تاکہ وہ علم و ہنر سے ملک کی ترقی میں حصہ لے سکیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے نے پچھلے ہفتے یہ خبر دیتے ہوئے بتایا تھا کہ یہ فیصلہ ملک کے شاندار اصلاحی منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ سعودی عرب میں اب تک جو غیر ملکی کام کرتے ہیں انہیں ایک مخصوص مدت کے لیے قابل تجدید ویزا دیا جاتا ہے جو ان کی ملازمت تک جاری رہ سکتا ہے۔
لیبیا کے سابق آمر معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام نے بھی اس سال کے آخر میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں۔ انتخابات 24 دسمبر کو منعقد ہوں گے۔ 49 سالہ سیف الاسلام قذافی پہلی بار اس طرح منظر عام پر آئے ہیں۔ عرب میڈیا نے ایک ویڈیو نشر کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیف الاسلام قذافی روایتی بھورے رنگ کا جبہ پہنے ہوئے جنوبی شہر سبھا کے الیکشن کے دفتر میں نامزدگی کے کاغذات پر دستخط کر رہے ہیں۔ یوگنڈا کے دارالحکومت کمپالا میں 2 دھماکوں میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خیال ہے کہ یہ مربوط حملے ہیں۔ عینی شاہدین نے بتایا ہے کہ ایک دھماکہ منگل کو پولیس اسٹیشن کے قریب اور دوسرا پارلیمانی عمارت کے قریب سڑک پر ہوا۔ محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ دھماکوں میں زخمی ہونے والے 27 افراد کو ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ متاثرین میں سے کم از کم 7 کو شدید چوٹیں آئی ہیں۔ پولیس نے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے اور یہ واضح نہیں ہے کہ آیا یہ دھماکے بم حملے تھے۔ یوگنڈا کے حکام حالیہ ہفتوں میں مسلسل بم دھماکوں کے تناظر میں چوکس رہنے پر زور دے رہے ہیں۔ امریکی صحافی ڈینی فینسٹر کو پیر کو میانمار کی جیل سے رہا کر دیا گیا، جس کے بعد وہ میانمار چھوڑ گئے۔ فینسٹر کے ادارے اور خاندان نے بتایا ہے کہ یہ رہائی امریکہ کے سابق سفارتکار بل رچرڈسن اور فوجی حکومت کے درمیان مذاکرات کے بعد عمل میں آئی ہے۔ 37 سالہ فینسٹر کو، جو میانمار سے نکلنے والے آن لائن میگزین فرنٹیئر میانمار کے مینیجنگ ایڈیٹر تھے، انہیں جمعے کے روز 11 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ان پر امیگریشن قوانین کی خلاف ورزی اور غیر قانونی طور پر مجمع سازی کا الزام تھا۔ اس سزا پر بین الاقوامی سطح پر مذمت کی گئی تھی۔ فینسٹر ان درجنوں میڈیا ورکرز میں شامل تھے جن کو میانمار میں 1 فروری کو فوجی بغاوت کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ صدر جو بائیڈن نے امریکہ میں بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے $1 ٹریلین کے پیکج پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت سڑکوں اور پلوں کی مرمت، ریل سروس کو بہتر بنانے، عوامی نقل و حمل کے وسائل میں اضافہ اور براڈ بینڈ انٹرنیٹ سروس کو وسیع کیا جائے گا۔ کانگریس کے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز قانون سازوں، ریاستی گورنروں اور سٹی میئرز وائٹ ہاؤس کے باہر بائیڈن کی دستخط کرنے والی تقریب میں شرکت کر رہے تھے۔ صدر کی اہم قانون سازی کی تجویز پر بائیڈن کے دستخط سیاسی طور پر متنازعہ واشنگٹن میں ایک غیر معمولی بڑے اقدام کی منظوری ہے جس میں دونوں جماعتوں نے تعاون کیا ہے۔ برطانوی حکومت نے پیر کو اعلان کیا کہ ملک میں کووڈ بوسٹر شاٹ پروگرام کو 40 سال اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے توسیع دی جائے تاکہ موسم سرما میں مہلک بیماری کے ممکنہ اضافے سے نمٹا جا سکے۔ اب تک صرف 50 سال یا اس سے زیادہ عمر کے مخصوص طبی صورتحال والے برطانوی باشندوں اور فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو بوسٹر شاٹس کا اہل قرار دیا گیا تھا۔ برطانیہ کے ڈرگ ریگولیٹر میڈیسنز اینڈ ہیلتھ کیئر پروڈکٹس ریگولیٹری ایجنسی مہرا کے چیف ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر جان رائن نے کہا کہ انہوں نے 18 سال سے کم عمر افراد میں ویکسین کے استعمال پر گہری نظر رکھی ہے اور ان کے استعمال سے کوئی اضافی حفاظتی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بات کرتے ہوئے برطانوی ڈپٹی چیف میڈیکل آفیسر پروفیسر جونیتھن وان ٹام نے کہا کہ اب تک کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 60 سال سے زیادہ عمر کے بالغ افراد جنہوں نے بوسٹر حاصل کیا ہے وہ بیماری کے خلاف 90% سے زیادہ تحفظ حاصل کر رہے ہیں اور وہ توقع کرتے ہیں کہ ہسپتال میں داخلے اور موت کے خلاف تحفظ حاصل ہو سکے گا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔